السلام علیکم دوستو، ان سائڈ پہ موزم فخر میں خوش آمدید۔ چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کی گوٹ پھنس گئی ہے جناب، اور گزشتہ 2-3 دن سے ہونے والی ملاقاتوں میں بھی یہ معاملہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور 2 اہم ترین حکومتی شخصیات مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور اسی ضمن میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران کم از کم 4 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، اور ایک ملاقات کھانے کے اوپر بھی ہوئی ہے، جہاں پر اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ معاملہ ابھی تک حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ حکومت کی طرف سے 2 اہم شخصیات خاصی حد تک متحرک ہیں، ایک ہے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب، اور دوسری شخصیت بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کا نام ہے ملک احمد خان صاحب۔ یہ دونوں مل کر جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو سیم پیج پر لایا جائے، اور چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ والا جو معاملہ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اتفاق رائے سے حل کر لیا جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس بات کا یہ برملا ثبوت ہے کہ جناب میں نے جو فیصلہ دینا تھا دے دیا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں جناب 10 دن کے لیے 5 ملکوں کے دورے پر، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا کہ جناب جو بات میں نے کہہ دی ہے وہی لاسٹ اینڈ فائنل ہے۔ اور ان ملاقاتوں کا، جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، ان ملاقاتوں کا بھی کوئی پازیٹیو نتائج سامنے نہیں آ سکے، جس کے بعد اب کچھ اس قسم کی سچویشن پیدا ہوتی جا رہی ہے، جس کے بارے میں یہ رائے دی جا سکتی ہے کہ پٹواریوں ریڈی ہو جاؤ، دوبارہ انقلابی ہونے کا وقت آنے والا ہے، اور اس کے لیے جناب اپنی جڑی ہے نا بوریا بسرا ٹائٹ کر لو، اور جو ہے جوتوں کے جو لیسز ہیں، جو تسمے ہیں، ان کو باندھ لو۔ یہ کام اب بہت ہی جلدی سٹارٹ ہونے والا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس عمل کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے تو یہ کچھ زیادہ بعید از قیاس بات نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آپ کل 2 شخصیات کے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ہونے والے انٹرویوز دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ سچویشن کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی تک سمری نہ آنا یہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے، جبکہ دوسرے لیڈر کہتے ہیں کہ جناب سمری کی تو کوئی آئینی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے، سمری نہ بھی آئے تب بھی چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدوں پر تقرری کی جا سکتی ہے۔ ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو معاملہ ہے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کا، اگر یہ لسٹ ہماری مرضی کے مطابق نہ ہوئی یا اس لسٹ کے اندر اہل افراد کو شامل نہ کیا گیا تو یہ معاملہ عدالت میں جا سکتا ہے، جبکہ دوسرے شخصیت یہ فرما رہی ہیں کہ جناب 25 نومبر تک ہر صورت میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد عمران خان سے ہم نبڑ لیں گے۔ اچھا، یہ جو دونوں شخصیات ہیں یہ دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اس میں سے ایک شخصیت وزیر اعظم کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے، یعنی اس ملک کا وہ بندہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، اور دوسری شخصیت ایسی ہے جو کافی عرصے سے وزیر دفاع کی خدمات ہی سر انجام دے رہے ہیں، یعنی شاہد خاقان عباسی صاحب اور خواجہ آصف صاحب۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا انٹرویو جو انہوں نے کل دیا تھا عاصمہ شیرازی صاحبہ کے شو میں، وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ کینڈڈ قسم کی گفتگو کی ہے، اور انہوں نے اشارے دیے ہیں بہت زیادہ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس کسی بھی افسر کی تقرری کرنے یا آرمی چیف بنانے کے لیے اہل یہاں پر لفظ ہے اہل جنرلز کے نام طلب کرنے کا اختیار موجود ہے، اور وہ نئے ناموں کی سمری بھی طلب کر سکتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ 2 مرتبہ زبانی اور 1 مرتبہ تحریری طور پر کہنے کے باوجود ابھی تک جی ایچ کیو سے سمری جو ہے وہ وزارت دفاع کو موصول نہیں ہو سکی، اور اس کے بعد سمری نہ آنا آلدو کہ ایک روایت ہے، لیکن اس سمری کی ویلیو ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سمری موو کیے بغیر وزیر اعظم اپنے آفس سے بیٹھ کر یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے کہہ کر سمری تیار کروا لیں اور اس کے اوپر نوٹیفیکیشن کر دیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہوگی جو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ایک ایسا کارڈ دے دے گی جو وہ لے کر عدالت میں بھی جا سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ پورے کا پورا پروسیس جو ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ دوسرا ہے اہل۔ یہ جو لفظ شاہد خاقان عباسی صاحب کے نے استعمال کیا ہے، اہل کا لفظ، یہ بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے۔ اہل سے مراد یہ ہے
کہ مسلم لیگ نون، میری سمجھ میں جو بات آ رہی ہے، مسلم لیگ نون جس بندے کے بارے میں یا جس لیفٹیننٹ جنرل کے بارے میں اس بارے میں خیال یا گمان ظاہر کرتی ہے کہ جناب اس بندے کو چیف آف آرمی سٹاف ہونا چاہیے یا اس بندے کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہونا چاہیے، اس کا نام لسٹ میں شامل کرنے سے جی ایچ کیو اس وقت گریز کر رہا ہے۔ میری رائے ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی کہہ رہا ہوں، لیکن بظاہر شاہد خاقان عباسی صاحب کی اس گفتگو کو سننے کے بعد، میں نے ایک نہیں 2-3 مرتبہ ان کا یہ والا سنا ہے انٹرویو، جس سے میری یہی رائے بن رہی ہے کہ اس کے علاوہ ان کا کوئی کہنا نہیں تھا، اور انہوں نے یہ بات بڑے واضح انداز میں کی ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی، یہ ان کے ورڈز ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ شاہد خاقان عباسی کے الفاظ ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزارت دفاع کی جانب سے سمری میں کسی اہل افسر کا نام شامل نہ ہوا تو اس معاملے کو عدالت لے کے جایا جا سکتا ہے۔ اہل جنرل، اب یہ جو اہل جنرل ہے اس سے میں کیا مراد ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی اہل جنرل کا نام لسٹ میں شامل نہ ہوا تو یہ غیر قانونی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا وہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، بلکہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب نہ آنا نام یا سمری کا نہ آنا یہ غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو اس وقت اگر سمری نہیں بھیج رہا تو وہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا برملا اظہار کر رہے ہیں کہ حکومت اس اہم تقرری کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج پر نہیں ہے، اور کسی ایشو کے اوپر ایک ڈیڈ لاک آ چکا ہے، اور وہ ڈیڈ لاک اگر میں بات کھول کے رکھوں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کے نام کے اوپر ہی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سمجھ آ چکی ہوتی، کیونکہ مسئلہ 2 دن کا ٹل گیا۔ 27 نومبر کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، 29 نومبر کو نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، اور اگر اس دوران یعنی اس سے پہلے آج کل پرسوں اگر ہم قیاس کے گھوڑے دوڑائیں، مفروضے کے اوپر بات کریں، تو اگر ان 2 دن میں عاصم منیر صاحب کے ریٹائرمنٹ آرڈر جی ایچ کیو جاری کر دے تب تو یہ گیم بالکل ہی نکل جائے گی ہاتھ سے۔ اور اس صورتحال میں اگر یہ خبر آئے کہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ابھی تک ان کا کرونا نیگیٹو ہونے کے کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی، لیکن یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہ 2 دن کے بعد 2 دن کے دورے کے اوپر ترکی جا رہے ہیں، بلکہ ترکیہ جا رہے ہیں، تو اس پر بات جو ہے نا وہ گمبھیر ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سچویشن ہے وہ ابھی تک قابو میں نہیں آ رہی، اور وہ قابو میں نہ آنے کی وجہ سے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران کم از کم 4 مرتبہ ملاقات ہو چکی ہے، اور خاص طور پر ملک احمد خان صاحب اگر اس معاملے میں متحرک ہیں تو یہ اس سمت میں اشارہ کر رہے ہیں صورتحال کہ وہ اپنے کسی بھی ریفرنس کے ذریعے، کیونکہ یہ بات اب تو کافی حد تک تمام لوگ جانتے ہیں کہ ملک احمد خان صاحب کے بڑے دوستانہ تعلقات ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ، اور ملک احمد خان صاحب اپنے اسی دوستی والے تعلق کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک نقطے کے اوپر لے کے آنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہے وہی ٹوسٹ جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اس معاملے کے اوپر کسی بھی طریقے سے کوئی بھی لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو بات سامنے آ رہی ہے وہ بات بھی بڑی قطعی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بتا دیا گیا کہ بھائی جان چیز اس طرح کرنی ہے۔ اب اگر شہباز شریف صاحب اس سے دائیں بائیں ہوں گے تب شہباز شریف صاحب پرابلم میں آئیں گے، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف نرم گوشے کی طرف کا مظاہرہ کریں گے تب پرابلم میں آئیں گے۔ اب اگر سمری کے باوجود یا سمری نہ آنے کے باوجود وہ کوئی نوٹیفیکیشن کریں گے تب پرابلم میں آئیں گے، اور اس ساری سچویشن میں عمران خان صاحب کے پاؤں بھر رہے ہیں، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ سچویشن ہے جس کا ہر ایک پولیٹیشن، اور خاص طور پر پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ یہ وہ سچویشن ہے جس کے بارے میں ہر ایک پولیٹیشن جو اپوزیشن میں موجود ہوتا ہے وہ اس موقع کا
جو انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یار کب ایسی سچویشن آئے, کب یہ ریلیشن شپ کے اندر کمزوری آئے اور میں کب حملہ کروں, کب میں اپنا وزن کی طاقت والے پلڑے میں ڈالوں اور اس کے لیے پسندیدہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے جی, یہی کام گزشتہ سال اکتوبر میں ہوا تھا جب جی ایچ کیو نے ایک فیصلہ کیا تھا جو ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کو DGISI کے طور پر تبدیل کر کے کور کمانڈر پشاور تعینات کرنے کا, اور کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کو DGISI اپوائنٹ کرنے کا. اور اس معاملے کے اوپر عمران خان صاحب نے ایک سٹینڈ لے لیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ کام ابھی کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. اور اس کے اوپر پھر ایک اختلاف ڈیولپ ہوا اور اس کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں جمع ہوتی چلی گئیں, اور اس موقع سے اس وقت کی اپوزیشن نے فائدہ اٹھایا. اب بھی ایک ایسی ہی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں پر یہ جو تقرری ہے یہ ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انپریسیڈنٹلی غیر معمولی طور پر ابہام کا بھی شکار ہو گئی ہے, اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک غیر معمولی تناؤ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. جس وقت تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک جو سمری ہے وہ جی ایچ کیو سے موو نہیں ہوئی, اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان ابھی میری نظر سے گزرا جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ اگلے 2 دن میں یہ سمری موو ہو جائے گی. یعنی ان کو بھی ابھی اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ سمری نے کب موو ہونا ہے اور کب موو نہیں ہونا. اور اسی طریقے سے اگر ہم ان کا انٹرویو دیکھیں کل حامد میر صاحب کے ساتھ کیپٹل ٹاک میں, یا ان کی نیشنل اسمبلی میں کی جانے والی تقریر کو دیکھیں, تو وہاں پر بھی یہی ایک پہلو نظر آتا ہے کہ جناب اگر سمری نہیں آئے گی تو پھر وزیر اعظم بغیر سمری کے یہ اعلان کر سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں مثالیں موجود ہیں تو وہ مثالیں یقینی طور پر آپ کے سامنے بھی ہمیں رکھنی چاہیے. ماضی میں 2 مثالیں آئی ہیں جناب ایسی. ایک مثال, اور یہ دونوں مثالیں نواز شریف صاحب کے دور میں ہیں. ایک مثال تھی کہ جب نواز شریف صاحب نے جنرل جہانگیر کرامت صاحب سے استعفیٰ طلب کیا تھا, اور جنرل جہانگیر کرامت صاحب نے ادھر ہی بیٹھ کر استعفے پر دستخط کیے تھے, اور وہ پہنچ گئے تھے جی ایچ کیو واپس, اور وہاں پر جا کر انہوں نے بتایا تھا کہ جناب پرائم منسٹر نے مجھ سے استعفیٰ مانگا, میں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اور اس کے بعد بغیر کسی سمری کے آئے اس وقت کے لیفٹیننٹ جنرل پرویز مشرف صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کر دیا گیا تھا وزیر اعظم آفس میں خود. اور اس بات کا انکشاف بھی جنرل پرویز مشرف صاحب نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے, اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میں کور کمانڈر تھا اور مجھے فون آیا وزیر اعظم آفس سے کہ جناب وزیر اعظم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے چیف آف آرمی سٹاف کو بتائے بغیر میں چلا گیا وزیر اعظم آفس, اور وہاں پر جا کے وزیر اعظم نواز شریف سے ملا, اور وہاں پر مجھے یہ بتایا گیا کہ جناب ہم آپ کو چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کر رہے ہیں. اور اس ملاقات کے بعد جب میں باہر نکلا تو باہر نکلنے کے بعد جو میں نے پہلی کال کی وہ جنرل جہانگیر کرامت کو کی, اور ان کو بتایا کہ جناب مجھے آرمی چیف لگایا جا رہا ہے. دیٹ از دی فرسٹ ایگزامپل. دوسری ایگزامپل بھی نواز شریف صاحب کی ہے, اور وہ ایگزامپل ہے 12 اکتوبر 1999 کی, جہاں پر نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف صاحب کو ڈسمس فرام دی سروس کیا, اور اس کے بعد بغیر کسی سمری کے انہوں نے اس وقت کے DGISI لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کو بنا دیا چیف آف آرمی سٹاف, اینڈ ریسٹ از دی ہسٹری. کہ اس کے بعد کیا ہوا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی زیادہ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں, تو میرا یہ ماننا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس موقف کو اب رد کرنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ اپنے بھائی کا جو موقف ہے اس سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو گیم اب ہمارے سامنے ذرا تھوڑی سی کھل کے آ گئی, ان اے سینس کہ ایک جانب حکومت کھڑی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ اس بندے کا نام لسٹ میں شامل کر کے آپ ہمیں سمری بھیجیں. دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جناب یہ صاحب جو ہیں یہ 27 نومبر کو ہو جائیں گے ریٹائر, اور اس طرح نام بھیجنے سے ایک بے چینی کی کیفیت ڈیولپ ہوگی اور یہ کام ہم نہیں کر سکتے. جو باقی بندے ہیں وہ اگر آپ 5 کی بجائے 10 کے نام مانگتے ہیں تو ہم 10 کے نام آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس قاعدے کے اوپر ہم چلیں گے.
ٹھیک ہے جی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب یہ ایک کیفیت آ گئی, دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں جو پہنچ رہے ہیں جمعے والے دن, انہوں نے کال دے دی ہے اپنے لوگوں کو کہ جناب پہنچو, اور وہ خود بھی پہنچ رہے ہیں, اور وہاں پر بھی جو اصل معاملہ ہے وہ مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کرنے کا ہے, اور صدر صاحب کو بھی اس معاملے میں لوپ میں لے لیا گیا کہ اگر فلاں بندے کا نام ہوا تو آپ نے اسمبلی روک دینی ہے. تیسرا معاملہ ہے, اور اس کا انکشاف اسلام آباد کے ایک سینئر جرنلسٹ ممتاز بھٹی صاحب نے کیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک صاحب نے جن کا تعلق بہاولپور سے ہے, اور انہوں نے نام بتایا کہ سم تھنگ میکن کر کے ان کا نام ہے, ان کی طرف سے ایک اپلیکیشن ہے جو اسی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہے, اور وہ یہ جو اپلیکیشن ہے یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہاں پر جمع کرا دی گئی ہے. آلدو کہ ابھی تک اس کے اوپر ڈائری نمبر نہیں لگا, لیکن جیسے ہی کوئی سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی اس پر ڈائری نمبر لگ جائے گا, اور یہ کیس جو ہے وہ فکس کر دیا جائے گا سماعت کے لیے, بالکل ویسے ہی جیسے 9 اپریل کو ایک پٹیشن آئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اچانک, جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ جناب اس طرح کی کوئی صورتحال ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ برطرف کرنے جا رہے ہیں یا کوئی ایکشن لینے جا رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے. تو اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو کھلی تھی, اور پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رات کو کھلنے کی وجہ سے ایک مرتبہ ان کو کئی مرتبہ رات کو عدالت کھول کے اس بارے میں یقین دلانا پڑا کہ نہیں پائن ساڈا ادھے کوئی قصور نہیں تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سچویشن اس وقت خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور یہ ڈیڈ لاک اگر برقرار رہتا ہے تو پھر یہ جو ریڈ لائن ہے یا وہ جو خطرے کا نشان ہے اس کے قریب آنے کا وقت ہے. اور اگر ہم نے اس سچویشن کو ذرا ایمیکیبلی سالو نہ کیا تو پھر یقینی طور پر جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زلزلہ وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے, اور اس زلزلے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس کے بعد پھر سچویشن ذرا تھوڑی سی خراب ہو جائے گی. آلدو مجھے یہ لگ رہا ہے ایسا کہ حکومت اس معاملے پر کسی بھی طرح کی لچک دکھانے کے لیے ابھی تک اس لمحے تک تیار نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ پٹواریوں تیار ہو جاؤ, انقلابی ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.